کیا واقعہ میں مکافات عمل ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کو سزا ملتی ہے؟ کیا واقعہ لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ عائشہ کی آنکھیں یہ سوال پوچھتے ہوئے نم تھی اور وہ بار بار رک رہی تھی، یوں کہ جیسے اس کی آواز بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ مریم نے یہ سب بانپ لیا تھا اور عائشہ کی جانب بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ دیکھو، کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے، آپ کو اذیت دے، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، اور آپ کی ماں کو اس ظالم کا پتہ لگ جائے تو کیا وہ اسے چھوڑے گی؟ نہیں نا، ان کے بس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ کریں گی۔ تو پھر وہ جو تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، تو کیا وہ اس ظالم کو چھوڑ دے گا یوں ہی؟ کیا وہ اسے نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرے بندے کو تکلیف کیوں دی؟ تمہاری دی گئی اذیتوں کی وجہ سے سجدے میں اس نے آنسو کرائے، وہ ضرور پوچھے گا۔ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو۔ اس سے کہیں، اس کو پکارے، وہ آپ کا رب ہے۔ اور روز روز کے صبر سے ایک دن دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں، ایک دن قبولیت سے ہمارا سلام ہو ہی جاتا ہے۔ اور جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ پریشان مت ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، اور جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ اگر آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں، یہیں پہ۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی نا، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھے اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔